دیتا ہے. وَوَجَدَكَ وہ بھی انتظار میں تھا، وہ بھی انتظار میں تھا کہ میرا محبوب آئے. جب اس نے آپ کو پایا، اگر وہ آپ کے آمد سے پہلے ہدایت کا نور دیتا، لوگ سمجھتے ہمیں ہدایت کا نور حضور کے بغیر ملا اور براہ راست رب کی طرف سے ملا. اللہ چاہتا یہ نہیں تھا، چاہتا یہ تھا ہدایت کا نور میں دوں گا مگر وسیلہ محمد مصطفیٰ کو. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. فضل واسعہ حضرت واسع کرنی. اب دیکھیے ہدایت کا مطلب ہے ایصال المطلوب، اللہ تک پہنچنا. پھر کیا مطلب؟ وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ ضَالًّا. کوئی شخص اگر سلوک کے ذریعے سے، اگر وہ تصوف کے ذریعے سے، اگر وہ برکات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، تقوی و طہارت کے ذریعے سے، شیخ کی صحبت کے ذریعے سے اگر کوئی مجھ تک پہنچتا بھی ہے تو یوں نہ سمجھے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ میری عبادت ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ میں ہوں. نانا اگر وہ عبادت کے ذریعے سے پہنچ بھی گیا، وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ ضَالًّا، تب بھی سچے محمد مصطفیٰ پہنچا. محبوب آپ کے توسل ہوگا تو پھر اسے ہدایت کا نور ملے گا. اور یہی وہ بھی تھا، ہزاروں سال سجدے کیے، آج بھی سجدوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں. مگر حضور کے بغیر تعلق کو کاٹ کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ سجدے قبول ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے. حضور کا تعلق ہوگا، ہم سب کی غلامی کا تعلق حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہوگا. سجدے بھی قبول ہوں گے، نمازیں بھی قبول ہوں گی، حج بھی قبول ہوں گے، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی. ساری چیزوں کا انحصار رسول اللہ کے ادب پر ہے، حضور کی تعظیم پر ہے. جو حضور کا ہے وہی خدا کا ہے، جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اگر یہی دعویٰ ہے نماز میں پڑھ لیجیے. نماز جب عبادت اس کی ہے، بندگی اس کی ہے، تو درود ابراہیمی کیوں رکھا؟ آج آپ مجھے حکم دے دیں کہ آپ نے نماز پر تقریر کرنی، مثال دے رہا ہوں، نماز پر تقریر کرنی تو نماز پر ہی خطاب ہوگا. کوئی آپ مجھ سے سوال کرے کہ نماز کے متعلق اچھی سی کتاب بتائیے، میں آپ کو بتا دوں گا بہار شریعت لے لیں یا مختلف کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ لے لیں. جو عنوان ہوگا اس کے مطابق کتاب خریدی جائے گی. نماز تو رب کی ہے، بندگی تو اس کی ہے. ٹائٹل ہے نماز، اندر ذکر حضور کا ہے. یہ کبھی غور کیا؟ اندر ذکر حضور کا ہے، درود ابراہیمی ہے. اللہ میری عادت نہیں ہے مگر اب میں کہہ رہا ہوں، جب یہ خوبصورت نکتہ سمجھ میں آئے نا تو دل سے سبحان اللہ کہنا. نکتہ بڑا خوبصورت ہے. چاہتا وہ یہ ہے کہ عبادت میری ہوگی، سجدے میری بارگاہ میں ہوں گے، رکوع میری بارگاہ میں ہوں گے، قیام میری بارگاہ میں ہوگا، بندہ کھڑا بھی میری بارگاہ میں ہوگا. تکبیر تحریمہ سب سے تعلق کو چھوڑ کر میرے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہوگا. اس حال میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے یار کا تعلق بھی قائم رہے. اس حال میں بھی چاہتا ہوں میرے یار کا تعلق بھی قائم رہے. تب تک عبادت میری ہوگی. اللہ اکبر. چلو اسی پہ ایک اور بات کر کیے دیتے ہیں. میں کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ درود ابراہیمی کے بعد دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ پیچھے ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، سبحان رب العظیم پڑھا، سبحان رب الاعلیٰ پڑھا، تحیات پڑھی، پڑھتے گئے، سب اسی کا ذکر ہے۔ آخر کے اندر دعا ہے۔ دعا بھی کتنی جامع ہے۔ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، قیامت تک مومنین کی بخشش فرما۔ دعا بڑی جامع ہے۔ اس دعا سے پہلے درود کو رکھو، اس دعا سے پہلے درود کو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تو پڑھے یار پہ درود۔ اب میں نہیں دیکھوں گا کہ نماز میں کہیں کمی رہ گئی، رکوع میں کہیں کمی رہ گئی، سجدوں میں کہیں کمی رہ گئی۔ نا جتنے بھی تم اونچے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے روحانی اعتبار سے کہیں کمی واقع ہو جائے۔ عام بندے کی بات کر رہا ہوں، ہم سے کہیں کمی ہو جائے۔ اگر اس کمی کو دور کرنا چاہتے ہو، نمازوں کو درجہ قبولیت پر لانا چاہتے ہو، تو پھر دعا سے پہلے میرے محبوب پر درود پڑھ۔ اب میں تمہاری نماز کے اندر کمی کو دیکھوں گا یا یار پر درود و سلام پڑھنے کی عادت کو؟ یہی وہ فلسفہ ہے کہ پہلے مکہ شریف جاتے ہیں پھر مدینہ شریف جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں۔ میرے بابا تقریباً 50 سال تک انہوں نے حاضری دی، 30 سال تک پہلے مکہ میں جاتے رہے، اب 20 سال سے پہلے مدینہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو مکہ شریف، فرمایا اس کی دو حکمتیں ہیں۔ مکہ شریف اس لیے جاتے تھے کہ سال کے اندر کہیں کمی کجی رہ جاتی ہے تو بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا و مروہ جائیں گے، عمرہ شریف ادا کریں گے، دل اس قابل تو ہوگا، دل اس قابل بن جائے گا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو سکے اور وہاں آنسو بہا بہا کر عرض کر سکیں اسانا لسامل علیسوں کو کہنا، کوہے کول اگلے علیسوں کو کہنا، تو حادی صدی جان در در مری جان، کتی تو پکڑ کر علیسوں کو کہنا، میں تک تک تھکی ہاں تک تک گھٹی ہاں مٹھیدوں نگاہیں علیسوں کو کہنا۔ وہ اس قابل بن سکیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی میں نے کہا پھر مدینہ شریف پہلے ہم جاتے ہیں۔ فرمایا اب اس لیے حضور کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں کہ جب آئیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ اب شفاعت کے بعد جو بھی عمرہ کریں گے تو رب قبول کر لے گا، جو بھی عبادت کریں گے رب قبول کر لے گا، اس لیے کہ پیچھے شفاعت کرنے والے حضور کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آخری من عرض کر رہا ہوں، وَوَجَدَكَ اے متحجراً عن ادراک حقیقتنا فَكَحَلْنَاكَ بِالْكُحْلِ انوار ربوبیتنا۔ امام بقلی نے تفسیر آرائس البیان کے اندر لکھا، فرما محبوب وَوَجَدَكَ اے متحجراً عن ادراک حقیقتنا، ہم نے آپ کو شب معراج اپنی حقیقت کے ادراک میں متحجر پر حیرت زدہ پایا، اپنے حقیقت کے ادراک میں حیرت زدہ پایا۔ فَكَحَلْنَاكَ بِكُحْلِ انوار ربوبیتنا، تو ہم نے کیا کیا اپنے دست قدرت سے آپ کی چشمان مقدس میں اپنے ربوبیت کے انوار کا سرما لگایا، سرما لگا کے کہا محبوب اب دیکھ بھی ایسے ما زاغ البشر وما طغى، ادھر دیکھو لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، ادھر کہا ما زاغ البشر وما طغى، آنکھ نہ اس طرف متوجہ ہے نہ اس طرف متوجہ ہے، نہ جھپکتی ہے، ما زاغ البشر وما طغى، اب دیکھتا چلا جا، اتنا دیکھتا چلا جا کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس رب نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ فَهَدَىٰ، تو اس رب نے آپ کو کعبہ کو حسین کا رستہ دکھایا۔
اس پر کبھی وقت ملا تو اپنی معروضات ضرور پیش کروں گا. حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی امام التابعین سید العاشقین امام العارفین. آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ رات کو ساری رات بیدار ہوتے تھے اور ایک رات رکوع میں گزارتے تھے. فرماتے تھے حاضری لیلۃ الرکوع، یہ رکوع کی رات ہے. ایک رات سجدے میں گزارتے تھے. فرماتے تھے یہ سجدے والی رات ہے. کسی شخص نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے دل سے پوچھو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی رات ہوتی. فرمایا جی بھر کے اللہ کے حضور سجدے میں گزارتے تھے. اللہ اکبر. آپ کا یہ مقام اور آپ کا یہ مرتبہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام محبوبیت پر فائز ہے. اور مقام محبوبیت کا مصداق وہی ہستی ہو سکتے ہیں جو زبان سے جو بات نکالیں وہی ہو جائے، وہی ہو جائے. اب اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. جو ان کے ہوں اپنے لچپال پرید توڑتے تھے، جو ہوں ان کے اپنے غلام سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھنے والے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، پورے سلاسلے چاہے وہ شاذلیہ ہوں، چاہے قادریہ ہوں، سہروردیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، چشتیہ ہوں، جتنے بھی سلاسلے طریقت اس کائنات کے اندر ہے، جب تک انہیں نسبت اویسیہ حاصل نہیں ہوگی وہ کامل نہیں بن سکتے. میں اسے خوش عقیدگی کی بنا پر پیش نہیں کر رہا، حقیقت کی بنا پر. جو اگر تصوف کو تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ جانتا ہوگا خدا کی قسم کوئی غوث اس وقت تک غوث نہیں بن سکتا، کوئی قطب اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا جب تک نسبت اویسیہ تک نہ پہنچے. اور نسبت اویسیہ کا مطلب ہے کہ براہ راست اس کا تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ قائم ہوگا. درمیان سے سب وسائل ختم ہو جاتے ہیں، سب وسائل ختم ہو جاتے ہیں. وہ کائنات میں جہاں بھی بیٹھا ہو آنکھ کھولتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہی مقام اور مرتبہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف نہ لائے، حاضری نہ دے سکے. یہی وجہ تھی کہ چونکہ نسبت اویسیت کے وہ نقطہ معراج پر تھے. یہی وجہ تھی کہ مدینہ المنورہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں آ سکے وہ تعویل یہی کر دیں گے. تعویل یہی ہے کہ جب درمیان میں سارے وسائل ہی ختم ہو گئے. ایک ہے بشریت، تھوڑی سی بات مشکل ضرور ہے. ایک ہے بشریت، ایک ہے حضور کی حیثیت نورانی. بشریت سے آگے کا سفر نورانیت کا ہے. اور خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو نورانی پردے دکھائے جاتے ہیں. ان مخصوص لوگوں میں سے سیدنا اویس قرنی بھی تھے خدا کی رضی اللہ تعالیٰ. ان مخصوص لوگوں میں وہ بھی تھے کہ جنہیں بشریت سے آگے وہ نورانیت کے جلوے دکھائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو نورانیت کی طرف جاتا ہے وہ بشریت کی طرف عود کیسے کرے؟ وہ تو ہمیشہ استغراق ہوتا ہے نورانیت کے اندر. یہی تو جواب سید الاولیاء امام الاتقیاء خواجہ حضرت شیخ خواجہ عبدالخالق سے قدس سر العزیز نے شیخ احمد بن محمود اویسی کو دیا تھا علیہ الرحمہ. ان کو دیا تھا نا کہ بابو ام الانوار، یہ نہ کہو کہ ام سے مراد ام حقیقی ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کی وجہ سے مدینہ طیبہ نہیں آ سکے، فرمایا بابو یہ نہ لکھو بلکہ ام سے مراد ام الانوار. اور ام الانوار حضور کا نور مبارک ہے کہ حضور کے نور مبارک میں صبح ہو شام ہو انہیں استغراق کا مقام حاصل تھا. خواجہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ روز تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خزانہ اویسیہ، حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی. میں بات کو تھوڑا سا اور کھول دوں.
نورانیت کے بھی ہزاروں لاکھوں پردے، خدا کی قسم نورانیت کے بھی یہ جو حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے فرمایا محمد پکیندے گزر گئے. حضور یہ کیا مطلب ہے کہ پکیندے گزر گئی؟ محبوب کا نام بھی کوئی پکاتا ہے؟ وہ جو ایک مرتبہ آئے تو پک جاتا ہے. یہ کیوں فرما محمد پکیندے گزر گئی؟ کیا مطلب ہے کہ جب سے عشق کی دولت ملی اس وقت سے لے کر آج تک ایک نور کا جلوہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا دیکھتے ہیں، پھر تیسرا دیکھتے ہیں. نور کے جلوے پتہ نہیں کتنے ہیں، نور کے پردے پتہ نہیں کتنے ہیں. تو پھر ایک پردہ دیکھا، دوسرے پر پہنچے، تیسرے پر پہنچے، چوتھے پر پہنچے. یہ تو سرکار کی مرضی جس کو اپنا قرب نورانی عطا کرتا. یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حاضرین نہ دے سکے. بعض روایات کے مطابق اس کی تعبیر یہ واضح ہو جائے گی کہ اس سے مراد الانوار تھا. حضور کے لباس بشری سے آگے حضور کے لباس نورانیت کے جلووں میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ گم رہتے تھے. اور دوسرا آپ کا وصال مختلف روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق جنگل میں، ایک روایت کے مطابق حالت جنگ میں، ایک روایت کے مطابق پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے ہوا. اور علماء نے لکھا جو پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے دنیا سے چلا جائے وہ رتبہ شہادت کو پائے. جب سے میں نے یہ پڑھا کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا، اس دن سے میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا. اس دن سے لے کر آج تک میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ اکبر کہ اللہ کے ولی کامل کا یہ مقام تھا کہ ہر مقام پر وہ صبر سے کام لیتے، ہر مقام پر وہ صبر سے کام لیتے. اور ان کا شان اور ان کا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب روحانی پر فائز تھے. اور جو قرب روحانی پر فائز ہو اللہ ان کو اذن عام دے. اور اپنے سلسلہ اویسیت سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ ان کی محبت کا پھر عالم کیا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو خیر الطامعین امام العارفین سید العاشقین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے در کی غلامی کا شرف آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. خانپور میں ایک شخص نے اگلے دن مجھے بتایا، اس نے کہا میں آپ کی مزار اقدس پر میں نے حاضری دی 2 سال پہلے، 2 یا 3 سال پہلے. اس نے کہا میں نے حاضری دی اور میں آپ کے جو مزار اقدس ہے اس کے احاطے میں جب داخل ہوا میرے دل میں خیال پیدا ہوا حضور لنگر تو کھلائے. میں نے دل میں 40 بندے تھے، میں نے دل میں کہا حضور لنگر تو کھلائیں. کہنے لگے 2 قدم آگے بڑھائے تھے، ایک عربی بندہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگے پہلے ناشتہ کر لو بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر. وہ تو دل کے رازوں کو جانتے ہیں. تو یہاں جو بھی ان کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے مزار اقدس کے اندر اس کے ذکر کرنے کی اداؤں کو بھی، ان کے ذکر کرنے کے انداز کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ کریم میرے حضور کا سایہ رحمت تعدیر سلامت فرمائے، آپ کو عمر خضر اور عمر دراز نصیب فرمائے، اور اس خاندان عظیم خاندان کا فیضان علمی روحانی اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے روحانی فیضان سے مستفید فرمائے. وما علینا الا البلاغ.